وہ آواز اٹھاتے رہیں جس کو سلب کرنے کی کوشش 8 فروری 2024 کو کی گئی تھی. جس طرح سے مقدمے چلائے جا رہے ہیں، بابر اعوان صاحب مزید بات کریں گے، تفصیل سے آپ کو بتائیں گے خطے کی جو صورتحال ہے اور آگے ہمیں کہاں جانا ہے. علامہ ناصر بات کریں گے. آج ہم بات نہیں کر رہے اہل تشیع کے حوالے سے یا اہل سنت کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کے حوالے سے، ہم پیار کی بات کر رہے ہیں، ہم یگانگت کی بات کر رہے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رکنا چاہیے. عمران خان اس قوم کی آواز ہے. عمران خان وہ شخصیت ہے جو ایران میں بھی رول ادا کر سکتا ہے، جو افغانستان میں بھی رول ادا کر سکتا ہے. اس کی آواز کو مقید کر کے، بند کر کے آپ پاکستانی قوم پر ظلم ڈھا رہے ہیں. آپ کو یہ رویہ بدلنا ہوگا. عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں سخت تشویش ہے. عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے ہمیں کوئی مصدقہ حقائق نہیں دیے جا رہے. سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ جس میں یہ کہا گیا کہ 85% ان کی بینائی ضائع ہو چکی ہے، وہی وہ آخری رپورٹ ہے جس کو ہم مانتے ہیں. کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی صحت کے حوالے سے معاملات کو واضح نہ کریں. کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے ذاتی معالجین کو، ان کے خاندان کو ان تک رسائی نہیں دیتے؟ کیا سازش ہے پاکستان کے سب سے بڑے قومی لیڈر کے خلاف؟ ہم تقاضا کرتے رہیں گے، ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. اور ہماری یہ پوری خواہش ہے کہ ملک خوشیوں کا گہوارہ بنے، امن کا گہوارہ بنے. ہم سب اکٹھے بیٹھیں اور اس ملک کی فلاح کے لیے سوچ کریں. لیکن آپ کا ارادہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ اس ملک میں بربریت کے ذریعے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں پر ظلم ڈھانا چاہتے ہیں، جھوٹے مقدموں میں لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں امن نہ ہو، آتشی نہ ہو. پرسوں میں گیا دعا کرنے ایک ایسے نوجوان کے گھر جو 35 سال کی عمر میں موت کی آغوش میں جا چکا ہے. 9 مئی کے بعد مہینوں وہ جیل میں رہا. اس کو اسپتال کی ضرورت تھی، اس کو دل کا عرضہ لاحق تھا، اس کو اسپتال نہ مل سکا اور باہر آ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا. ایسی کتنی داستانیں ہیں. یہ نفرت کے بیج بونا بند کرو. تم پاکستان کی ہر گلی میں، ہر گاؤں میں نفرت بو رہے ہو. بند کرو یہ عمل خدا کے لیے. پیار کو موقع دو، امن کو موقع دو، مل بیٹھنے کو موقع دو. تو ہم حاضر ہوتے رہیں گے، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. عوام کی آواز ہمارے لبوں سے گونجے گی. آپ ہمیں جیلوں میں ڈال دو گے اور یہاں آ کے بیٹھیں گے تو وہی بات کریں گے جو بات آج ہم کر رہے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمیں جس دور میں ابھی ہم رہ رہے ہیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے. ہو کیا رہے دنیا میں؟ ہمارے اس خطے میں عرب صاحب جو ویسٹرن ایشیا ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام قوانین کو باؤنڈ اراؤنڈ دیا. وہ یونائٹڈ نیشن کو نہیں مانتا، سیکورٹی کونسل کو نہیں مانتا، اور کسی قانون اور ضابطے کو نہیں مانتا. جو قوانین اور ضوابط جب فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنے تھے، ایک نظم اور آرڈر دنیا میں، تو وہ نہیں مانتے کسی کو. وینزویلا میں اس نے اٹیک کیا اور وہاں کے آئین پر قبضہ کیا. وہ دنیا کے جہاں جہاں وسائل ہیں، جہاں جہاں امکانات ہیں، معدنیات ہیں، وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ایک اس کا حدت ہے، ایک اسرائیل کا حدت ہے، گریٹر اسرائیل، جو کہ امریکہ کا حدت ہے. اسرائیل کو گریٹر بنانا ہے. اسرائیل بہت چھوٹا سا ہے، بیک نہیں ہے. ایران پر جو اٹیک ہوا ہے، ایران ان کی گریٹر اسرائیل کی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر خدا نخواستہ ایران شکست کھا جاتا ہے، یہ پورا ریجن ٹوٹ جائے گا. انہیں ریسائز کر کے ریشیپ کرنا ہے. یہاں کے تمام آئل اینڈ گیس بھی قبضہ کرنا ہے. مسلمانوں کی طاقت توڑ دیں گے اور چائنا بھی کنٹین ہو جائے گا. اور شفٹ آف پاور فرام ویسٹ کسی سے نہیں پوچھا. تھا نے جو بھی ڈیفنس معاہدے کیے انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا. یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ہمارے لیے مکہ اور مدینہ اور سرزمین حجاز ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور کوئی اس پر قبضہ نہیں کرے گا، کوئی اس کو نہیں توڑ پڑے گا. مسلمان کوئی نہیں جائے گا وہاں کی طرف. پاکستان اگر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے، حملہ کرتے ہیں، تباہ برباد کر دیتے ہیں، خود پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. ایک طرف افغانستان سے بھی لڑو گے، ادھر بھی لڑو گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان بھائیوں میں جہاں لڑائی، مسلمانوں میں لڑائی آپس میں ہو تو سلو کی کوشش کرو، بیٹھو ادھر، نہ کہ جنگ ایسا بنو. اس لیے حساس دور ہے. پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے جو بھی اس خطے کے اندر مشکل آئے گی، مسائل آئے گی، سب سے زیادہ بوجھ عوام پر پڑے گا. ہر بحران کا بوجھ عوام اٹھاتی ہے. امن و امان کا بحران ہو، بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. سیاسی بحران ہو، بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. معاشی بحران ہو، بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. ابھی انہیں چاہیے تھا کہ جو پیٹرول پر لیویز رکھی ہیں 100 روپے سے بھی زیادہ، اس پر کٹ لگاتے ہیں.
عوام کو کچھ ریلیف دیتے اچانک جب نہ لگاتے جیسے راجستھان کہہ رہے تھے. اس وقت پاکستان کو چاہیے ایک ایٹمی طاقت ہے, 25-26 کروڑ عوام ہے, نیشنل یونٹی کی طرف جائے. یہ جنگ جلدی بند ہونے والی نہیں ہے, نیشنل یونٹی کی طرف جائے, لوگوں کو یونائٹ کرے, نہ کہ جناب بلک میں سزائیں دے لوگوں کو جیلوں میں ڈالے. ان سے کہوں گا اتنی سزا دو جتنی تمہاری اپنی زندگیاں ہیں, کم از کم اپنی زندگی کے برابر سزا دے دو جن تمہاری حکومت رہنی. اتنی لمبی سزائیں نہ دو جو تم سے بہت زیادہ بڑی ہیں. تم 6 مہینے ہو, 4 مہینے ہو, 3 مہینے, خطے کے جو حالات ہیں ایسے بند رہے ہیں, تم نہیں رہ سکو گے. لہذا اتنی سزائیں دو, عدلیہ سے بھی کہتے ہیں اتنی سزائیں دو جتنی تمہاری اپنی عمریں ہیں. جیلی سزائیں یہ ظلم ہے, عدل کا قتل ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سمیر کنتار تھے, دروز تھے لبنان کے, اسرائیل کے ساتھ جنگ میں, اس لڑائی میں وہ گرفتار ہو گئی, قیدی ہو گئے اسرائیل کے اندر سے. ان کو دیکھیں تو کچھ 600 سال اور 6 مہینے یا چند سو سال 6 مہینے سزائے دی. جج ان کو کہنے لگا کہ میں آپ کو اتنے 100 سال اور 6 مہینے سزا دے رہا ہوں, سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس جو چند سو سال کی تو سمجھ ہے, 6 مہینے کی سمجھ نہیں آئی. یہ 6 مہینے کیوں دے رہے ہو؟ بار بار وہ کہتا ہے, پھر سے کہتا ہے کہ اتنی سزا دو جتنا عرصہ اسرائیل باقی رہے گا, اتنی سزا دو جب تک تمہارا یہ جیلی نظام باقی رہے گا. اس لیے پاکستان کے حالات ٹھیک, خطے کے حالات جب ٹھیک نہیں, ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے پیٹرول کی سے پتہ لگے حالات ٹھیک نہیں. نیشنل یونٹی کیسے وجود میں آئی؟ پاکستان کے 90% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں, یونائٹڈ کٹھے ہیں. آپ پھر بھی جو اسٹیک ہولڈر ہیں سارے کٹھے, نیشنل یونٹی بغیر عمران خان کی ہو ہی نہیں سکتی. اس کو آپ آج لے آؤ, کل لے آؤ, جتنی دیر ہوگی آپ کو پاؤں پکڑ کے اس کو لانا ہوگا, ہاتھ باندھ کے اس کو لانا ہوگا. آپ کو نوشتہ دیوار ہے, پڑھ لو. اس لیے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خود بھی بچے, پورے ریجن کو بچائے, پورے ایسٹ کو بچانے میں رول پلے کرے, امت مسلمان کو بچانے میں رول پلے کرے. یہ کب ہو سکتا؟ جب وہ لوگ نیشنل یونٹی ہوگی, پھر ہمارا رول جو ہے نا سفارتی ریلیشننگ ڈپلومیسی, ایسا بندہ لاؤ سامنے جس کے دنیا میں اعتبار ہو, لوگ اس کی عزت کریں, وقبہ وقار ہو, عزت نفس اس کے اندر ہو, اندر سے حقیر پست چھوٹا نہ ہو, انسانی کرامت اس کے ساتھ ہو. وہ سب میں آپ دیکھ لیں, میں نہیں کہتا. آپ دیکھ کون ہے پاکستان کے عوام سے مجھے کون ہے, کون مظلوموں کی پاکستان کے اور امت اسلامی کی آواز بن سکتا ہے؟ کون بن سکتا ہے؟ یہ بن سکتے ہیں. اس لیے وہ عمران خان پاکستان کے لیے, ایسٹ کے لیے, جہان اسلام کے لیے, مسلمان ممالک کے لیے, امت مسلمہ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہوگا, اور پھر نیشنل یونٹی کے ساتھ ان لوگوں کو باہر لانا پڑے گا, ورنہ نیشنل یونٹی نہیں ہوگی جو پاکستان کو لے جا کے بڑھ سکتے ہیں.